السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے۔ خواتین و حضرات، کووڈ-19 کے حوالے سے آج کچھ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس میں جو SOP شامل ہیں اس کے معاملے پہ بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات میں یہ کرنا چاہوں گا، جب یونیورسٹیز کھلی تھیں، میڈیکل یونیورسٹیز جب کھلی تھی تو ان میں یہ ہوا کہ MBBS اور BDS جو ہے ان کی جو ہے وہ روٹیشنز بنا دی گئیں۔ اب ان روٹیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ ان روٹیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کلاس ہے، اگر ایک کلاس 120 کی ہے، 130 کی ہے یا 150 کی ہے، تو وہ جو کلاس ہے ان کا بیچ بنا کر ان کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور ان کا گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کے دن مقرر کر دیے گئے کہ جس بیچ نے پیر اور منگل کو آنا ہے وہ پیر اور منگل کو ہی آئے گا، اس کے علاوہ وہ بالکل نہیں آئے گا، وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کلاس لے گا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم نے نرسنگ میں بھی سنا کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے کہ روٹیشنز بنا کر بیچ بنائیں گے، اور ایک بیچ جس دن آنا ہوگا وہ اسی دن آئے گا، اس کے علاوہ وہ باقی دن کالج نہ آئے، اس کی جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہوں گی ان چھٹی کے دنوں میں۔ اسی طرح MBBS اور BDS میں ہو رہا ہے، جیسے میں نے بتایا۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، جب سے لاک ڈاؤن ریلیز ہوا ہے تب سے SOPs پر کہاں عمل درآمد ہوا ہے؟ میرا ایک کوسچن ہے۔ بہت کم شاپس ایسی ہوں گی، یا میٹرو اسٹیشنز ہوں گے، یا جیسے کہہ لیں فرینچائز جیسے نیٹ ورکس کی ہوتی ہیں، یو فون کی ہو گئی، اپنا جیز وغیرہ کی ہو گئی، یا جو بھی ہو گئی، ان پر عمل درآمد ہوا۔ سینیٹائزر لگا دیتے تھے ہاتھ میں، اندر کسی بھی جگہ پہ انٹر ہونے سے پہلے سینیٹائزر آتا تھا ہاتھ پہ، اور اس کے بعد ہینڈ سینیٹائز ہو جاتے تھے۔ ماسک پر ماسک کی پابندی لازمی ہو گئی تھی وہاں پہ۔ تو ہارڈلی کوئی چند 2-4 شاپس ہوں گی، یا فرینچائز ہوں گے، یا میٹرو اسٹیشنز ہوں گے، جہاں پر میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن ہوئی، ماسک لگانے پر، اور کیا کہتے ہیں اپنا سینیٹائزر یوز کرنے پر۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں شاپ پر اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے SOPs پر، تو لازمی تھا کہ یونیورسٹیز اور جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکول کالجز وغیرہ، ان میں کیا کہتے ہیں ماسک لگانا لازمی کر دیا گیا، اور SOPs پر عمل کرنا لازمی کر دیا گیا۔ میں اس چیز پر میرا کوئی پرسنلی میں اختلاف نہیں کر رہا، میں جسٹ ایز ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کی کہ ادھر SOPs اور شاپس پر SOPs نام کی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا جو یہ روٹیشنز بنانے کا میڈیکل فیلڈ میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہو رہا ہے۔ اب وہ نقصان کس طرح ہو رہا ہے؟ وہ نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ پہلے 6 سے 7 مہینے اسٹوڈنٹس کے برباد ہو گئے۔ آن لائن سسٹم اتنا اچھا رہا ہی نہیں، آن لائن کلاسز لی گئیں، لیکن آن لائن کلاسز لینا بینیفیشل نہ رہا، آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسٹوڈنٹس وہیں کے وہیں زیرو کے زیرو رہے۔
تو آپ اس درمیان میں یہ سب کر کے جو مطلب 6-7 مہینے جتنا ان کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، آپ کوشش کریں آپ اس کو ریکور کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو بلا کر ان کے مطلب ٹیسٹ لے کر ان کو کالجز یونیورسٹیز میں مطلب کالجز اور یونیورسٹیز کا پابند کر کے کہ ہاں جی 6-7 دن میں اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ہو کہ ہاں جی میں نے آنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو مطلب یہ روٹیشنز بنانے کا مقصد میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ کووڈ-19 سے تو آپ کی نظر میں پروٹیکشن ہو ہی گئی، لیکن روٹیشنز بنانے کا مقصد تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ کی بربادی، یعنی 6-7 مہینے جتنے اس کے برباد ہوئے ہیں، اب یہ سب کر کے اس کا زیادہ ٹائم مزید جو مطلب بچا کچا ٹائم ہے وہ بھی مزید برباد ہو جائے، اور وہ بھی اس کے دماغ میں یہ ہو کہ ہاں جی میں نے ہاسٹل جانا ہے، اپنا ہاسٹل کہہ رہا ہوں میں نے، جو لوگ ہاسٹلائزڈ ہیں، میں نے مطلب اپنے گھر جانا ہے واپسی، میں مطلب اپنے گھر میں رہوں، جا کے آن لائن کلاسز اگر لینی ہے میں اپنے گھر میں لوں۔ تو مطلب اس طرح تو اس کے دماغ میں مطلب جو پڑھائی ہے، جو پڑھائی کا جو فلو ہے، جو مومنٹم ہے، وہ تو بلکہ مزید ختم ہو جائے گا۔ لیکن جی بات میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو اب مطلب بچا کچا ٹائم ہے، جو رہ سہا ٹائم ہے، ان کا کور اپ کیا جائے ان کو یونیورسٹیز بلا کر۔ لیکن جی سب سے پہلی بات میں کووڈ-19 کے معاملے پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں اسے مانتا ہوں، میرا بیماری سے کوئی انکار نہیں ہے، کووڈ-19 موجود ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے، اور لڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اپنا مطلب اختیار کرنی پڑے گی، اپنے ہینڈز کو سینیٹائزر لگانا پڑے گا اور منہ پر ماسک لگا کر رکھنا ہوگا تاکہ ہم لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن جی سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا، کووڈ-19 تو موجود ہے لیکن اسے پھیلانے میں لوگوں کا کردار بہت ہے۔ اب لوگوں کا کردار کس طرح ہے؟ بار بار وہی بات کر کے ڈرانا، ہاں جی اتنے کیسز ہو گئے ہیں، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہاں جی اب یہ ہو گیا، اب یہ کر رہے ہیں، اب یہ ہونے لگا ہے، اب یہ کریں گے۔ تو یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ویڈیوز کانٹینٹ کو مزید اتنا وائرل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھولتے جا رہے ہیں۔ میری بات کا برا مت بنائیے گا سارے لوگ، اور جو لوگ مطلب میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن کے دل میں ہے یہ بات کہ ہاں جی وہ مطلب جن کا مطلب دل سیٹسفائیڈ ہوگا اس بات پر، وہ بس اپنے دل میں ہی مطلب اس بات کو رکھیں، مطلب اتنا مطلب کوئی مطلب ولولہ نہ مچائیں اس بات پر۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سب کرنے کا مطلب یہ انتشار جو لوگ پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے میں، اس بات کا خوفناک مطلب اس بات کو بنا رہے ہیں اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم تو یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ خدا کی ذات موجود ہے۔ دیکھیں پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، زندگی بھی وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آزمائش میں بھی وہ ڈالتا ہے اور آزمائش سے نکالتا بھی وہ ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، خدا کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، ٹھیک ہے، بیماری بھی وہ دے گا، بیماری بھی وہ کٹوائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس انتشار کی وجہ سے ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا خوف آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب وہ مطلب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ مطلب اپنے کام میں مطلب ہم لوگوں نے نا بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم لوگ اپنے مطلب جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جی کووڈ-19 کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی مطلب جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سٹاپ کر دیں۔ میں یقین مانیں، میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا جو مطلب خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نا
ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں، اور ہم یقین جانیں ہم نہ ہمارا جو مطلب وہ جو بھروسہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، خدا کی ذات پر، وہ مطلب ہمارا جو وہ بھروسہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بات میں یہ کروں گا کہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، جو میری آج سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی روٹیشنز چل رہی ہیں، اس طرح کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، کائنڈلی اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ یہ روٹیشنز ہونے سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کا انتہائی نقصان ہو رہا ہے ان روٹیشنز کی وجہ سے، کہ یہ روٹیشنز جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی اس بیچ نے اس دن آنا ہے اور اس کے بعد باقی دن وہ نہیں آئے گا، اس کے پڑھائی کا فلو جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے، اس طرح اس کے دل و دماغ میں خوف مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ان سب مطلب وہ اپنی پڑھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ SOPs پر عمل کریں، لیکن پلیز اتنا انتشار مت پھیلائیں لوگوں میں کہ وہ اپنا مطلب جو کام کرنے کا ان کا جو جذبہ ہے، جو دل و دماغ میں ان کے ہوتا ہے روزانہ کے روزی مطلب انہوں نے جانا ہوتا ہے، اپنے کام کرنے ہوتے ہیں جن سے مطلب ان کا گھر چلتا ہے، یا جو بھی مطلب ان کا جو مطلب سسٹم چلتا ہے، اس سسٹم میں خلل آئے۔ میرا بات کہنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اور میں ایک اور بات کنوے کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اسٹوڈنٹس کو میں یہ میسیج کنوے کر رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ کو واقعی احساس ہے کہ اس کے 6 سے 7 مہینے ضائع ہو گئے ہیں، اور آگے اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس کے ٹائم میں مزید مطلب اس کا ٹائم مزید ویسٹ ہوتا ہے، تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ سب ہونے سے روک لیں۔ اس لاک ڈاؤن کو آپ ہی روک سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو واقعی اپنے فیوچر کی پرواہ ہے تو کائنڈلی اس لاک ڈاؤن کو مطلب انجوائے کرنے کی بجائے، یا اس لاک ڈاؤن کو لے کر مطلب اپنے آپ میں مطلب خوش ہونے کی بجائے، اس بات پر کوشش کریں کہ ہاں جی ہمارا وقت کسی طریقے سے ضائع ہونے سے بچے۔ اور وہ وقت اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو اسپیشلی اسٹوڈنٹ طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آگے اگر یہ جو ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن اگر یہ ہونے جا رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی جو اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے پلیز اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔